جگہ جا کر واپس آنے کی وجہ سے میں چھوٹا کیسے ہو گیا سب سے؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، وہ ایک بار آ چکے ہیں، ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. جب وہ دوبارہ آئیں گے، وہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ان میں وہ پہلے ہی شامل ہیں یار. تو وہ جب دوبارہ آئیں گے تو ان کو سب سے آخری کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ جیسے میں دوبارہ پاکستان جانے سے سب سے چھوٹا بھائی نہیں بن جاتا، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس دنیا میں آنے سے آخری نبی نہیں بن جاتے، وہ پہلے کے ہیں. تم نے نیا کھڑا کر دیا کذاب زندیق، جس کو جتنا کشٹ کرے اتنا کم ہے. تو جب تم نے کھڑا کر دیا اس کو باپ مانو، نبی مانو، مہدی مانو، جو مرضی مانو، اسلام کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. دفع ہو جو یہاں سے. ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر آپ اسلام کے ساتھ اپنے اٹیک جو کیا ہوا ہے نا وہ ہٹا دیں، ختم کر دیں، تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہی ختم. آپ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، بات ختم. اور جو آپ کے قادیانی کے کفر پر شک کرے وہ بھی کافر، جو استخارہ کروائے وہ بھی کافر، جو آپ کا سہولتکار ہے وہ بھی کافر، جو آپ سے ہمدردی کرے وہ بھی کافر، جو آپ کے ساتھ رشتہ رکھے وہ بھی کافر، جو آپ کے ساتھ دوستی کرے وہ بھی کافر. کسی قسم کا کوئی تعلق آپ کے ساتھ جو رکھے، میرے خیال کے مطابق وہ بھی کافر ہے. بات ختم ہے. جی عامر نذیر بھائی. ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست باتیں کی ہیں. بس اتنا ہی ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بات چیت کیونکہ اب ناگزیر ہو جاتی ہے، کئی دفعہ کوئی بات ناگزیر ہو جاتی ہے. ہم نے 1974 میں ہم نے ان کو کافر قرار دے کے الگ کر دیا ملت اسلامیہ سے. اس کے بعد نہ صرف یہ کہ کاغذی طور پر اور ایک قانون پاس کر دیا، لیکن عملی طور پر بھی 84 میں جو ضیاء آرڈیننس آیا، عملی طور پر بھی ان کو الگ کر کے دکھا دیا کہ خبردار جو آپ نے مسلمانوں کا کوئی شعار استعمال کیا، اپنے آپ کو ایز اے مسلم پریٹینڈ کیا، تو آپ پر سیدھا 295 لگے گی. آپ مسلمان نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کرنا. بس جو مرضی اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کرے. جس کو نبی بنانا ہے نبی بنائیں، جس کو آپ نے نہیں ماننا نہ مانے، کیونکہ ہر انسان آزاد ہے اپنا مذہب رکھنے میں. وہ اگر کوئی اسلام کو نہیں ماننا چاہتا نہ مانے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کفریہ تحریک کو، اینٹی اسلامک تحریک کو آپ اسلام کا نام دے کر اس کا پرچار کریں، اس کی تبلیغ کریں. یہ نہیں ہوگا. یہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے. تو وہ تو بہت اچھا کام ہو گیا، اور ایسے سمجھ لیں کہ ہم نے یہ سمجھ، کیونکہ سانپ ایسا مکر کر کے لیٹ گیا، آنکھیں اس کی بند، جسم اس کا بے حس و حرکت. ہم نے سمجھا کہ بھائی سانپ مار دیا ہے. لیکن جب یہ سوشل میڈیا کا دروازہ کھلا ہے نا دوبارہ سے 2000 کے آگے پیچھے، یہ سمجھ لیں جب سے یہ انٹرنیٹ آ گیا، فیس بک آ گئی، پھر واٹس ایپ آ گیا، یوٹیوب آ گئی، پھر یہ اسکائپ اور یہ اب ٹک ٹاک وغیرہ بھی آ گئی، تو وہ جو ہماری لگائی ہوئی پابندی تھی وہ پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں نا عملی طور پر، تو وہ مؤثر نہیں رہی اتنی. یعنی قانونی طور پر 74 میں ہی کافر قرار دے دے، لیکن جب تک اس کا عملی آپ نے مظاہرہ نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں سے مینار، لاؤڈ سپیکر ہٹوا کے ان کے دروازے کے اوپر کلمہ وغیرہ اگر لکھا ہے تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں تھا جو 74 میں قانون بنا تھا. ایسے ہی بالکل اگر ہم نے 84 والا بھی آرڈیننس پاس کر لیا ہے اور اوپر سے آ کے یہ سوشل میڈیا نے جو بند دروازہ تھا وہ کھول دیا ہے، جو ان کی تبلیغ پر پابندی تھی اور ان کا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا اور السلام علیکم کہنا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے یہاں پہ کرتے ہیں. ہم تو نبی پاک کو مانتے ہیں، کبھی ان کا درود شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں ڈرامہ، کبھی کچھ. تو وہ جتنا بھی تھا وہ پابندی لگی ہوئی وہ غیر مؤثر سی ہو گئی ہے انٹرنیٹ کے چلنے سے. اب اگر ہم کہیں کہ بھئی ان کے اوپر پابندی ہے، یہ کر نہیں سکتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتے، یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مسلمان پریٹینڈ کر نہیں سکتے،
تو وہ تو اپنے گھر میں 4 انچ کا موبائل پکڑ کے تو کہہ رہے ہیں اور اس کی آواز ہمارے موبائل میں آ رہی ہے. چلے ہم نے اپنا بند کر دیا, ہمارے بچے ہیں, ہمارا گھر ہے, ہمارا شہر ہے, ہمارا محلہ ہے, ہمارا ملک ہے, ہماری پاپولیشن جتنی بھی ہے. عمران خان کہتا ہے بھائی 25 کروڑ لوگ ہیں تو ان میں سے 9 کروڑ کے پاس موبائل ہے. اگر 9 کروڑ کے پاس موبائل ہے تو ان سب میں تقریباً یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ ہے جب سے یہ ٹچ سکرین آئے. بہرحال اب اور اگر ہم کہیں